ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر آسان تفسیر قرآن سبسکرائب کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، میں نے جن آیات کو تلاوت کیا ہے وہ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 131 اور آیت نمبر 132 ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے غزوہ احد کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد سود کھانے والوں کے بارے میں وعید فرمائی کہ سود کھانا حرام ہے، منع ہے، اس سے منع فرمایا گیا۔ اب یہاں پر اللہ ارشاد فرماتا ہے واتقوا النار التي اعدت للكافرين، اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اس آیت میں ایمانداروں کو تہدید یعنی ایمان والوں کو تہدید یعنی دھمکی ہے کہ سود وغیرہ جو چیزیں اللہ رب العزت نے حرام فرمائی ہیں ان کو حلال نہ جانیں، کیونکہ حرام قطعی کو حلال جاننا یہ کفر ہے۔ تو یہاں پر اس آگ سے بچنے کا حکم ہے جو کافروں کے لیے جلائی گئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر سود کھانے سے تو کوئی انسان کافر نہیں ہوتا، تو سود کھانے کی وجہ سے کوئی کافر نہیں ہوتا، تو پھر یہاں اس آگ سے ڈرایا کیوں جا رہا ہے جو کافروں کے لیے جلائی گئی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں زیادہ امکان ہے، خطرہ اس بات کا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی انسان سود خوری میں مبتلا ہو اور اس کی وجہ سے وہ اس کی حرمت یعنی کہ سود کھانا حرام ہے تو اس کی حرمت کا انکار کر دے، یہ زیادہ ممکن ہے، اور حرمت کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ اس وجہ سے یہ کہا گیا کہ واتقوا النار التي اعدت للكافرين، کہ اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری یعنی اللہ کی اطاعت در حقیقت، حضور کی اطاعت در حقیقت اللہ رب العزت ہی کی اطاعت ہے، جیسا کہ یہاں آیت میں کہا گیا، فرمایا گیا کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور یہ بات یقینی ہے کہ اللہ عز و جل کی اطاعت اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والا اللہ عز و جل کا فرما بردار نہیں ہو سکتا۔ یہ کیوں ایسا کہا گیا کہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا بعینہ اللہ کی اطاعت کرنا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام یعنی اللہ کے احکام کا ماخذ قرآن مجید ہے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا ماخذ احادیث ہیں۔ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیات کی تعلیم فرمائی، اور ان آیات کی تعلیم دیتے ہوئے سرکار نے اس کی وضاحت بھی فرمائی، اور خود سرکار نے ان آیات پر عمل کر کے دکھلایا۔ اور بہت سی آیتوں کی جس میں اللہ رب العزت نے اجمالی احکام نازل فرمائے تھے، ان احکام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں، قرآن مجید نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو، لیکن نماز کے اوقات کی تعین اور اس کی شرائط کو نہیں بیان فرمایا۔ نہ تو اوقات کو بیان فرمایا، نہ ہی اس کے شرائط کو بیان فرمایا، نہ نماز کی رکعتوں کو بیان فرمایا، نہ یہ بتایا ہے کہ ان رکعتوں میں کیا پڑھنا چاہیے۔ اذان اور اقامت کے کلمات نہیں بیان کیے گئے۔ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ قرآن میں نہیں بتایا گیا۔ کیا چیزیں نماز کے منافی ہیں ان کو قرآن مجید نے بیان نہیں کیا۔ یہ تمام چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ رسول کی اطاعت کرو اور اللہ کی اطاعت کرو۔ پھر قرآن مجید نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن یہ نہیں بیان فرمایا کہ مال کی کن اقسام سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی، کن اقسام کے مال پر کتنی زکوٰۃ ہوگی، اور کتنی مدت کے بعد زکوٰۃ ہوگی۔ یہ ساری چیزیں قرآن میں بیان نہیں فرمائی۔ مال کی مختلف اقسام میں سے کن اقسام کا کیا کیا نصاب ہے، کتنی مدت کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، کس مال کا یا کس کا مال ادائیگی زکوٰۃ سے مستثنا ہے۔ روزے کا حکم قرآن نے بیان فرمایا، مگر کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن سے نہیں ٹوٹتا، کس چیز میں قضا ہے، کس چیز میں کفارہ ہے، یہ بیان نہیں فرمایا۔ حج کے ارکان اور شرائط کو بیان نہیں فرمایا۔ حج ادا کرنے کا حکم تو نازل ہو گیا، مگر اس کے شرائط اور ارکان کو بیان نہیں فرمایا، اس کے مفسدات کا بیان نہیں فرمایا۔ حتیٰ کہ قرآن مجید میں یہ بھی ذکر نہیں ہے کہ حج کس دن ادا کیا جائے گا۔ قربانی کا ذکر فرمایا ہے، لیکن قربانی کے جانوروں کی اقسام اور ان کی عمروں کا بیان نہیں فرمایا۔ یہ ساری چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے وضاحت کے ساتھ ہمیں بتائی ہے۔ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے یا ہر سال فرض ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ حج اور عمرہ میں ارکان اور شرائط کے لحاظ سے کیا فرق ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ چور کے ہاتھ کاٹنے کا کیا نصاب ہے، اس کا ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے گا، کن حالات میں یہ حکم نافذ العمل ہے، کن حالات میں یہ حکم نافذ العمل نہیں ہے۔ حد قذف اور حد زنا میں جو کوڑے لگائے جائیں گے ان کی کیا کیفیت ہونی چاہیے، یہ ساری وضاحت احادیث کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ شراب کی حرمت کا حکم تو قرآن میں نازل ہو گیا، لیکن کس چیز سے بنے ہوئے مشروب کو خمر کہتے ہیں، خمر کی حد کیا ہے، اور خمر کے علاوہ دیگر نشہ آور مشروبات کی سزا کیا ہے۔ غیر مسلموں کے ساتھ جہاد کا ذکر قرآن میں ہے، اور جزیہ لینے کا بھی ذکر ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ جزیہ کی رقم کتنی ہوگی، کتنی مدت میں واجب الادا ہوگی۔ جب کفار کے خلاف جہاد کیا جائے تو کافروں میں سے کس کس کو قتل کرنے سے احتراز کیا جائے گا، یہ اور ایسی بہت سی تفصیلات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہیں بیان فرمایا، بلکہ ان کا بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیا ہے۔
اور فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو وضاحت کے ساتھ بتا دیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض پاک چیزوں کو حلال کیا اور بعض ناپاک چیزوں کو حرام کیا۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر نہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکار کرنے والے درندوں اور پرندوں کو حرام کیا ہے، دراز گوشت اور حشرات الارض کو حرام کیا ہے، بغیر ذبح کے مچھلی اور ٹڈی کو حلال فرمایا ہے، کلیجی اور تلی کے خون کو حلال فرمایا ہے، حالانکہ خون کو حرمت علیکم اس کے اندر جو حرام جانوروں کا ذکر ہے اس میں والدم خون کا بھی ذکر ہے کہ خون کو بھی اللہ رب العزت نے حرام فرمایا، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیجی اور تلی کے خون کو حلال فرمایا۔ اسی طریقے سے مردار قرآن کے اندر حرام ہے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی کو اور ٹڈی کو حلال فرمایا ہے۔ اس میں سے کسی کا بھی ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، البتہ قرآن مجید نے منصب رسالت کا بیان کرتے ہوئے فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور وہ ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید نے بعض چیزوں کا عمومی حکم بیان فرمایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے بعض چیزوں کا استثناء کرتے ہوئے بیان فرمائے۔ مثلا قرآن مجید میں حکم ہے کہ ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھا جائے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک مومنوں پر نماز وقت مقررہ پر فرض ہے۔ اس آیت کا تقاضا ہے کہ نماز اپنے وقت میں پڑھی جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھا ہے اور مزدلفہ میں مغرب کی نماز کو عشاء کے وقت میں پڑھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عرفات اور مزدلفہ میں یہ دو نمازیں اس عام حکم اور قاعدہ کلیہ سے مستثنی ہیں۔ اس کی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کی ایک گواہی کو دو گواہوں کے قائم مقام قرار دینا، حضرت علی کو حیات فاطمہ میں دوسرا نکاح کرنے سے منع فرمانا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو وارث نہ بنانا، ان خصوصی احکام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو قرآن مجید کے عام حکم سے مستثنی فرمایا ہے، یعنی ان کو علیحدہ کر دیا۔ اور زمانے امن کے سفر میں نماز کو قصر کر کے پڑھنے کا حکم بھی اسی قبیل سے ہے، یعنی قرآن نے تو زمانے جنگ کے سفر میں نماز قصر کرنے کا حکم دیا ہے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کے زمانے میں بھی سفر کی حالت میں نماز کرنے کا حکم دیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے کسی حکم کی تفصیل اور اس کی ادائیگی کی شکل و صورت بیان فرمائی، یا کسی چیز کے شرعاً حلال یا حرام ہونے کو بیان فرمائے، یا قرآن مجید کے کسی عام حکم سے کسی فرد یا کسی چیز کے استثناء کا بیان فرمایا، ان تمام امور میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت لازم ہے، اور یہی آپ کا منصب رسالت ہے۔ آپ صرف احکام پہنچانے والے نہیں ہیں، بلکہ احکام دینے والے بھی ہیں اور احکام پہنچانے والے بھی ہیں۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن
وأدخلنا في الجنة بالقرآن اللهم رزقنا تلاوة القرآن اللهم اهدنا هداية القرآن اللهم ربنا آتنا شفاعة القرآن وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.